سورہ فرقان آخر میں اللہ ایک عقلی دلیل پہ ختم کر رہے ہیں کہ کافر ان آیتوں کو سن کر تعجب کرتا ہے کہ بھئی اللہ کیوں ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، عبادت کریں، اولاد کی تربیت کی بھی نیک بنانے کی کوشش کریں اور توحید پر لائیں، قتل نہ کریں، زنا نہ کریں، شراب نہ پئیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں۔ تو یہ کیا بات ہے یار، اللہ کو کیا پڑی ہے؟ تو اللہ نے اسی کا، آج بھی ملحد لوگ یہ سوال کرتے ہیں خدا کو کیا ہے یار کہ کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، خدا کو کیا ہے کہ کوئی شراب پیے نہ پیے، اگر خدا ہے بھی تو اس کو کیا پڑی ہے ان چیزوں سے، وہ کیوں چاہے گا کہ ریسٹرکشن لگائے اور پابندیاں لگائے؟ تو اللہ نے ان ملحدین کا جواب جو ہے نا انہی کے انداز میں دیا۔ وہ کیا فرمایا؟ قل ما یعبأ بکم ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، اس کو نہیں پکارو گے۔ یعنی گویا اللہ ہم سے یہ سوال کر رہا ہے کہ تم اگر مجھے ہی نہیں مانتے اور میرے احکام ہی کو فالو نہیں کرتے، دعا یہ کنایہ ہے عبادت سے، تبھی مفسرین اس کا ترجمہ عبادت سے کرتے ہیں، کیونکہ دعا بھی عبادت کا ایک جزو اعظم ہے نا، تو جزو اعظم جز بول کے کل مراد ہے۔ یعنی اس کی مثال ہے جیسے کبھی کہہ دیتے ہیں نا اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کو تمہاری کیا ضرورت ہے، کیا پرواہ ہے اللہ کو، تو یہاں صرف نماز مراد نہیں ہے، یعنی اس کی فرما برداری، ہر احکام میں اس کو فالو کرنا۔ تو اللہ بھی اسی انداز سے جواب دیتے ہیں کہ رب کو تمہاری کیا پرواہ بھائی، پھر تم تو ایک عام مخلوق کی طرح کی ایک مخلوق ہو، گدھے گھوڑوں کی طرح، گدھے گھوڑے اور کتے بلے بہت گھوم رہے ہیں دنیا میں، تو تم بھی انسان بھی پھر ایسی ایک مخلوق ہے نا۔ تو اگر تم اللہ کو نہیں مانتے، اس کو نہیں پکارتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، تو پھر اللہ اور تمہارا رشتہ کیا رہ گیا؟ تو تم بھی تو گدھے گھوڑوں کی طرح ہی ہو گئے نا پھر۔ تو یعنی اللہ کی نظر میں اگر تم نے مقام پیدا کرنا ہے اور اللہ سے کچھ لینا ہے تو اس کے لیے تمہیں اللہ کو ماننا پڑے گا اور اللہ کے حکام کو اور اللہ کے حکام کو فالو کرنا پڑے گا اور اس کی عبادت کرنی پڑے گی۔ تو سورہ فرقان کو اللہ نے اس بہترین آیت پہ ختم کیا کہ قل ما یعبأ بکم ربی، رب کو تمہاری کیا پرواہ بھائی، پھر رب تمہیں کیوں عزت دے، کیوں انسان کو کا اکرام کرے اور اس کو پروٹوکول دے اور ساری کائنات اس کے لیے مسخر کر دے، کیا پرواہ رب کو پھر تمہاری، لولا دعاؤکم، اگر تم اسی کو نہیں مانتے اور اسی کو نہیں پکارتے۔ اور پھر اللہ نے آخر میں دھمکی دی، فقد کذبتم، تحقیق تم لوگوں نے جھٹلا دیا ہے، ان سب باتوں کا انکار کر دیا ہے، فسوف یکون لزاما، ان قریب یہ جھٹلانا تم سے چمٹنے والا ہے، یعنی اس کا انجام چمٹنے والا ہے تم سے، ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، مرو گے اور جب حساب و کتاب ہوگا تو یہ سب باتیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بہترین صورت میں جو ہم نے اہل ایمان کی علامتیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، اللہ وہ ساری علامتیں ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہمیں تہجد کی بھی توفیق دے، سخاوت کی بھی توفیق دے، بخل سے بھی ہمیں بچائے، اسراف سے بھی ہمیں بچائے، اور فضول لغو محفلوں میں جانے سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بیوی بچوں کی فکر کی اور ان کے لیے دعائیں مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارے کام کی اگر ہمیں توفیق ملتی ہے تو پھر اللہ کو بھی ہماری پرواہ ہے، اور اگر کبھی کوتاہی ہو تو توبہ کی بھی توفیق مل جائے، تو اگر یہ سارے کام کریں گے تو اللہ کو بھی ہماری پرواہ ہوگی، وہ ہمیں دنیا میں بھی یاد رکھے گا، آخرت میں بھی۔ لیکن اگر ہم یہ سارے کام نہیں کرتے اور مادی دنیا کے پیچھے بس بھاگتے رہتے ہیں تو دنیا میں تھوڑی بہت عیاشی ہو جائے گی، لیکن پھر اللہ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔